بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا کہ جاتی عمرہ میں ہونے والی بڑی بیٹھک بھی آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کل رات کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد حکومتی کیمپوں میں پریشانی اور اضطراب کی بدترین کیفیت ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی مولانا کو منانے میں حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ناکام ہو گئے، اور ان مذاکرات کی اندرونی کہانی سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سیاسی طور پر تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکے تھے، کل رات انہوں نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کر لیا ہے۔ ان مذاکرات میں شامل ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ پورے مذاکرات کے دوران مجھے نواز شریف صاحب کی حالت دیکھ کے ان پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ نواز شریف جن کے بارے میں نون لیگ کے حامی صحافی بیانیاں بنا رہے تھے کہ جی گزشتہ ماہ جیسے ہی نواز شریف کو پتہ چلا کہ آئینی مسودے میں ایسی خوفناک تجاویز ہیں تو انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی ان ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہی نواز شریف ان ترامیم کو پاس کرانے کے لیے بعد میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ترامیم کی منظوری تک ان کا لندن جانا روک رکھا گیا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں ان مذاکرات کی جانب۔ تو ناظرین، انتہائی باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے آغاز پہ ہی آئینی عدالت کے قیام پر بات ہوئی اور نواز شریف صاحب نے پوری کوشش کی اسی نواز شریف نے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ وہ سول سپریمیسی کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ مولانا کو آئینی عدالت کے قیام اور قاضی کو اس کی سربراہی دینے پر کسی نہ کسی طرح قائل کر لیا جائے، مگر مولانا اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 150-200 آئینی مقدمات کے لیے مستقل آئینی عدالت کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا، مولانا کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی جج کی مدت ملازمت میں توسیع وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مولانا نے بہت دو ٹوک انداز میں یہ بات کی اور معاملات تقریباً ڈیڈ لاک پر پہنچ گئے، تو پھر زرداری صاحب نے مولانا کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے دوسرے نکات پر بات کرنے کو کہا کہ چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں اور پہلے آگے بڑھتے ہیں، جس کے بعد نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگر آئینی عدالت نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 8 جن میں بنیادی حقوق کا ذکر ہے اس میں ترمیم کر لی جائے۔ اس کے بعد نواز شریف کا کہنا تھا کہ سویلین کے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کی اجازت دی جائے۔ وہی نواز شریف صاحب جو ہمیشہ سول سپریمیسی کے قائل رہے ہیں، اور یہ پورا ایک بندوبست کیا جا رہا ہے پچھلے چند ماہ سے کہ شہباز شریف تو اس گندگی میں اپنا دامن آلودہ کر چکے ہیں، اس پولوشن میں وہ گھٹنے تک دھنس چکے ہیں، تو کم از کم نواز شریف صاحب کو پوتر بنا کے پیش کیا جائے۔ تو وہی نواز شریف صاحب کل پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طرح فوجی عدالتوں والے مسئلے پہ فضل الرحمان صاحب کو قائل کر لیا جائے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ضرور کر لیا جائے چاہے یہ ایک خاص مدت کے لیے کیوں نہ ہو۔ نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا مستقل قیام نہ صحیح کم از کم 3 سال کے لیے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کی ترمیم کر لی جائے۔ اس میں مولانا کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اس سے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ ترمیم صرف عمران خان کے لیے لائی جا رہی ہے، اور ایسی پرسن سپیسیفک ترمیم جو ہے وہ عدالت میں ایک دن بھی ٹھہر نہیں پائے گی، جس پہ نواز شریف صاحب نے بہت ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ یہ بعد کی بات ہے، پارلیمنٹ کو ترمیم تو کر دینی چاہیے نا۔ مولانا نے کہا کہ اس معاملے پر وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے انہیں اپنی جماعت کی شورا سے منظوری لینی پڑے گی۔ جب بھی مولانا نے بات ٹالنی ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ اپنی شورا پہ بات ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی جو سوئی ہے وہ باقی پورے مذاکرات میں ملاقات پہ فوجی عدالتوں کے قیام پہ اٹکی ہوئی نظر آئی۔ نواز شریف نے مولانا سے کہا کہ ہم نے آپ کے آئینی پیکج کی قیام والی بات مان لی ہے، آپ فوجی عدالتوں والی ہماری بات قبول کر لیں۔ حیران کن طور پہ فوجی عدالتوں والی بحث کے دوران آصف زرداری اور بلاول نے کھل کر نہ مولانا کا ساتھ دیا اور نہ نواز شریف کا۔ معاملات صاف طور پہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے تھے،
جس پر مولانا نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے مسودے پہ اصرار ہے تو اسے پارلیمنٹ میں لے آئیں، اگر منظور ہوتا ہے تو کرا لیں، اور ہم اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس پہ اسحاق ڈار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب کو ایسے مذاکرات میں اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جس پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پہ تینوں جماعتیں دوبارہ غور کریں اور اس معاملے پر بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال اس کے بعد اجلاس ختم ہو گیا۔ جب تمام رہنما جو ہیں وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے تو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ معاملہ بگڑ چکا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران بھی مولانا نے بتا دیا تھا کہ حکومت نے جو انہیں مسودہ پیش کیا ہے اسے ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ بالکل مولانا نے کھڑکاویں انداز میں، دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اور پھر مولانا پریس کانفرنس کے دوران مزید بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اسحاق ڈار نے جلد بازی میں الٹیمیٹلی پریس کانفرنس ختم کر دی، اور ان ناکام مذاکرات کی وجہ سے ہی آج پھر ہونے والا جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ بھی ملتوی کر دیا گیا۔ خیال تھا کہ اس کابینہ اجلاس میں آئینی مسودے کی منظوری لی جانی تھی، جس کے بعد یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جانا تھا۔ دوسری طرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج ہونے والے اجلاسوں کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس میں بھی آئینی ترامیم شامل نہیں ہے۔ حکومتی کیمپوں میں ناظرین مایوسی ہے، اور میں اس حوالے سے ناظرین آپ کو دو تین بڑی خبروں سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ 2 روز کے دوران اڈیالہ کے قیدی سے 3 اہم شخصیات نے ملاقات کی ہے۔ ایک ملاقات میں 2 اہم شخصیات تھیں، اور پھر اس ایک ملاقات کے بعد پھر ایک شخصیت کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی 1 on 1 ملاقات تھی وہ۔ اچھا، اس میں کسی نتیجے پہ تو نہیں پہنچا جا سکا، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ میز پہ جب بات کی گئی تو خان صاحب نے پھر وہی مطالبہ دہرایا کہ جب تک آپ ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پہ جو شخص ملنے آیا تھا انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کسی طرح بھی اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بات گھما کے آئینی ترامیم کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو خان صاحب نے چٹا جواب دے دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ناظرین جو میرے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اصل میں حکومت اپنا پلان بی سامنے لا رہی ہے، یا طاقتور حلقے جو یہ حکومت نہیں، طاقتور حلقے جو ہیں وہ اپنا پلان بی ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اگر ان کا یہ آئینی ترامیم والا معاملہ حل نہ ہوا یا ان کی منشا کے مطابق نہ حل ہوا تو پھر ناظرین میں جو اخذ کر سکا ہوں اس تمام گفتگو سے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 1.5 سے 2 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد نئے انتخابات کا اعلان ہونے جا رہا ہے، نئے انتخابات کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری ایک بات آپ کو یہ بھی بتانا مقصود تھی کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا، کچھ اخبار نویسوں کے حوالے سے یہ پیش گوئی تو نہیں، ایک خبر دی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی وصیت آفیشلی جاری کر دی ہے، اور اس کی تردید یا عمران خان صاحب کر سکتے ہیں یا ان کی بہن کر سکتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی بہن اس کی تردید کریں گی نہیں، اور عمران خان اس کی تردید اس وقت کر نہیں سکتے کیونکہ ان کا رابطہ نہیں ہے۔ میں اس کی ناظرین آج تردید کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی وصیت جاری نہیں کی۔ میں بالکل وثوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی وصیت جاری نہیں کی، ایسی کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور ناظرین میں جب بھی آپ تک کوئی خبر پہنچاتا ہوں تو میں اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا کہ مجھے میرے ناظرین جو ہیں وہ کس پلڑے میں رکھیں گے، وہ مایوسی پھیلانے والوں کے پلڑے میں مجھے ڈالیں گے یا خام خواہ کی امید دلانے والوں میں۔ میں ناظرین جو اپنی انفارمیشن ہوتی ہے اور جو میرا تجزیہ ہوتا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے اور جہاں تک نظر آ رہا ہوتا ہے، میں اپنے پلے سے ایک لفظ بھی کوشش کرتا ہوں کہ بات بناؤں نہ۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے
ہے جہاں تک میری معلومات میرا ساتھ دیتی ہیں، جہاں تک میرا دماغ میرا ساتھ دیتا ہے، تجزیے میں ڈاٹ میکنگ بھی کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو تصویر بن رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا ناظرین، مطلب اس بارے میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومتی کیمپوں میں مایوسی ہے، تو سرکار دربار کے اشارے پر کام کرنے والے بعض اخبار نویسوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے اس کا التوا آئینی مسودے کا ایجنڈے میں نہ شامل ہونا، یہ کہیں 15 ستمبر کا ری پلے تو نہیں ہے، جب حکومت تمام تر کوشش کے باوجود ترامیم پاس کرانے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اور ان اخبار نویسوں کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کسی ایجنڈے میں بھی آئینی ترامیم شامل نہیں ہے، اور یہ مایوس کن صورتحال ہے، کیونکہ آئینی ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ 25 اکتوبر کے بعد ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور ناظرین ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ اب حکومت نے اور طاقتور حلقوں نے اس بات پہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے، کسی اور کو لانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 خبریں یا معلومات آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ اچھا ناظرین، اب آئینی ترامیم کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی طرف چلتے ہیں، جس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام کی شرط سے دستبردار ہو گئے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں ہی آئینی بینچ بنے گا۔ البتہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 رکنی بینچ سے کیا جائے گا۔ اس بارے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا نے پینل والی شرط پہ مشروط نیم رضامندی ظاہر کر دی ہے، یعنی اس شرط کا اطلاق اس بار سے نہیں ہوگا بلکہ آئندہ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، یعنی موجودہ حکومت جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں آئینی ترامیم جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی کوشش ضرور کی جائے گی، اور اس حوالے سے من پسند آئینی ترامیم کے لیے حکومت کو مطلوبہ نمبرز نہیں مل رہے، من پسند آئینی ترامیم کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب حکومت جو ہے وہ پستی کی ہر حد پھلانگ رہی ہے۔ حکومت نے تمام اخلاقیات بھلا دی ہیں۔ گزشتہ رات ایک طرف جاتی عمرہ میں آئینی ترامیم پر مذاکرات جاری تھے، جمہوری قوتیں مذاکرات کر رہی تھیں ماشاءاللہ، دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی بہو اور زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ یعنی حکومت آئینی ترامیم چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بچے نہ بچے، کچھ بھی عزت غیرت کچھ بھی بچے نہ بچے، آئینی ترامیم پاس ہونی چاہیے۔ اور لگتا یہ ہے کہ نون لیگ نے سمجھ لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ ان کی حکومت شاید قیامت تک ختم نہیں ہونی، یا یہ سوچ لیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ 1-2 مہینے سے زیادہ نہیں رہنی، اس لیے جو کیا جا سکتا ہے ابھی اپنا آخری طرف کا پتہ سمجھ کے کھیل دیا جائے، اور اب کوئی ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا آئندہ جیسا وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہی سوچ ان کی لگ رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ناظرین، ایم این اے فیاض جھجھرا کی داستان اس سے زیادہ دردناک ہے، جن کے جوان سال بیٹے کو اغوا کیا گیا، اور ان کے جس کو اللہ معاف کرے، ان کے مطلب چھاتی کے بالوں کو پلاس سے نوچا گیا، اور اس کی لائیو ویڈیو اس نوجوان کی ماں کو دکھائی گئی جس میں وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ ایم این اے اقبال آفریدی، جنید اکبر، ان لوگوں نے بتایا کہ انہیں ترامیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے 70 سے 80 کروڑ روپے کی آفر کی گئی۔ ایم این اے شفقت عوان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس وہ آڈیوز ریکارڈنگز موجود ہیں جس میں انہیں 1 ارب سے زائد کی آفر کی گئی۔ گجرانوالہ سے ایم این اے مبین عارف جٹ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی فیکٹری کو سیل کر کے اس میں سے 14 کروڑ روپے کا سامان چوری کیا گیا، اور اب انہیں یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ وہ ترمیم کے لیے ووٹ دیں تو انہیں 50 کروڑ روپیہ بھی دیا جائے گا اور ساتھ فیکٹری کا سامان بھی واپس کر دیا جائے گا۔ حکومت اس طرح آئینی ترامیم کرانا چاہتی ہے، یعنی بے شرمی، بے غیرتی اور سخت سے سخت لفظ بھی بول لیے جائے تو شاید صورتحال کی عکاسی نہ ہو سکے۔ اور ان ترامیم کا کریڈٹ کون لینا چاہتا ہے؟ ناظرین ذرا غور فرمائیے، نواز شریف صاحب،
بلاول بھٹو زرداری صاحب، خود زرداری صاحب، او مائی گڈنس. اچھا ناظرین، یہاں میں پی ٹی آئی کے ارکان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ کیوں حکومت اور ان کے کارندوں کے ساتھ رابطے میں. کہا جاتا ہے کہ جب وہ ویڈیو دکھاتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں. یقین کریں آپ ناظرین، خود ان ارکان اسمبلی کی جگہ پر رکھ کے سوچیں تو جو ارکان ابھی تک نہیں بکے انہیں دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے. ناظرین، کون برداشت کرتا ہے کہ اس کی بہن کو اٹھا لیا جائے، بیوی اٹھا لی جائے، بیٹی اٹھا لی جائے، بیٹا اٹھا کر اس کا سینہ جو ہے وہ پلاسوں سے نوچا جائے. ان ارکان میں بہت سونا یہ سب کچھ برداشت کیا ہے. کئی لوگوں نے نہیں بھی برداشت کیا، کئی لوگوں نے ڈرامے بازی بھی کی ہے، میں سب جانتا ہوں. لیکن ناظرین، اکثریت نے بے پناہ پریشر برداشت کیا ہے، دباؤ کی آخری حدوں کو چھوا ہے، لیکن وہ ان کے پائے استقامت میں رتی برابر بھی لغزش نہیں آئی. میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، سب کچھ انہوں نے عوام کے لیے سہا ہے، سب کچھ انہوں نے اپنے قائد کے لیے سہا ہے. اقتدار کے مزے جھوٹنے ہوتے تو جھولنے ہوتے تو یہ ارکان نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں ہوتے اور بہت خاموشی سے ہوتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، ڈرامے بازی کر لی جاتی، کئی کچھ کیا جا سکتا تھا. مطلب اور دوسرا خاموشی سے گھر بیٹھ جانا ناظرین کتنا آسان ہوتا ان کے لیے، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا. اور وطن میں ناظرین جب بھی آئین کی سربلندی کی داستان لکھی جائے گی تو ان بہادروں کے ذکر کے بغیر یہ کبھی مکمل نہیں ہو پائے گی. ان سے بس صرف یہی کہنا ہے کہ خدا را ڈٹے رہیے. ظلم کے دن حقیقی طور پہ گنے جا چکے ہیں اور اب اس وقت ہمت نہیں ہارنی، بس کچھ ہی دن باقی ہیں، ہمت نہیں ہارنی آپ نے. اچھا ناظرین، مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے اور سماعت کے آغاز پہ حامد خان روسٹرم پہ آئے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے رجسٹرار نے اس درخواست پہ 4 اعتراضات لگائے تھے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ اعتراضات کے خلاف درخواست واپس لے رہے ہیں یا کیس واپس لینا چاہتے ہیں؟ تو جسٹس اس پر حامد خان نے کہا کہ میں کیس واپس لینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے حامد خان سے کہا کہ کیا آپ کو درخواست واپس لینے کے لیے وکیل مقرر کیا گیا ہے؟ جس پر ان کا کہنا تھا جی ہاں ایسا ہی ہے، اور چیف جسٹس نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ کیس نمٹا دیا. حیران کن طور پہ چیف جسٹس نے اس کیس میں کوئی ریمارکس نہیں دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترامیم کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے وہ اب بھی قابل سماعت ہے. اور دوسرا، آج کی سماعت کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ فیصلہ سنانے کے بعد چیف جسٹس قاضی نے کیس کے پٹیشنر بیرسٹر عابد زبیری صاحب سے پوچھا کہ زبیری صاحب آپ کی دوسری درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اب وہ بعد میں لگے گی، میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی. جس کے جواب میں حامد خان نے کہا کہ بڑی مہربانی آپ کی، یعنی پہلی بار چیف جسٹس قاضی صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اور ناظرین غالباً پرسوں آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کر دیا تھا، پیش گوئی تو میں نہیں کہوں گا، پرسوں آپ کی خدمت میں یا کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ آج کی سماعت کے دوران قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان ضرور کر دیں گے. یعنی اب قاضی نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو کے گھر جا رہے ہیں. لٹ گیا قاضی کی حسرتوں کا چمن. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات، امکان ایک اور بھی طوفان کا ہے ابھی، امکان ایک اور بھی طوفان کا ہے ابھی، آندھی سے کچھ چراغ بجھائے نہیں گئے، آندھی سے کچھ چراغ بجھائے نہیں گئے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.